السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار. متفق عليه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین صفات، تین خوبیاں، تین خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں بھی یہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت اسے مل جاتی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور جو شخص کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسری چیز، ایسا شخص جس کو کفر کی طرف لوٹنا، کفر کی طرف ہو جانا اتنا ناگوار، ناپسندیدہ ہو کہ جیسا کہ کسی کو آگ میں ڈالا جائے، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے، کفر سے بچا لیا ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کا ذائقہ چکھ لیا وہ شخص جو خوش ہو گیا اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان روایتوں میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس حدیث میں، ان دو حدیثوں میں ایک مضمون بتایا جا رہا ہے۔ مضمون یہ ہے، جس طرح ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں، ان ظاہری نعمتوں کا ذائقہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی نعمتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کا بھی ذائقہ، ان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے۔ دونوں چیزیں، ظاہری نعمت جیسے کوئی بھی چیز لے لیں، جلیبی ہے، گلاب جامن ہے، بہت سی میٹھی چیزیں ہیں، شہد ہے، اس کا ایک ذائقہ ہے، اس کی ایک مٹھاس ہے، اس کی ایک لذت ہے۔ اسی طرح معنوی چیز، روحانی نعمت، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، اس کا بھی ایک ذائقہ ہے، اس کی بھی ایک لذت ہے۔ روحانی نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، اور یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت۔ صرف یہ جو جملہ ہے، ایمان کی حلاوت، مٹھاس، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارے ہیں کہ جیسے کوئی ظاہری چیز ہوتی ہے، اس کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انسان کی طبیعت میٹھی چیز کی طرف رغبت کرتی ہے،
آدمی جو ہے میٹھی چیزوں کو پسند کرتا ہے فطری طور پر۔ ایمان کی طرف بھی آدمی کی رغبت ہو، ایمان اور ایمان کے تقاضے، ایمان کے اعمال جتنے بھی ہیں ان کی طرف آدمی کی جو ہے رغبت ہو، اندر سے جو ہے اس کی طرف جو ہے کشش ہو۔ اور تیسری چیز، جیسے ایمان جیسے ایک درخت ہے، پھل ہے نا، پھل کی ایک مٹھاس ہے، اس کا رس ہے، لیکن اس پھل میں جو رس آیا ہے وہ کہاں سے آیا؟ اگر ہم پورا درخت دیکھیں تو اس کی جڑیں جو ہے بڑی مضبوط، پھر اس کا تنا مضبوط، جڑیں گہری، تنا مضبوط، شاخیں بڑی شاندار، پھل نکلے ہوئے اور پھلوں میں رس ہے۔ تو جس طرح آدمی کا دل، آدمی کا ایمان، اس کے دلوں کے اندر جتنا رس بس جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اعمال میں وہ لذت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جو ہے مثال سے بیان فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں بلند ہیں، ایک پاکیزہ درخت ہے، وہ ایمان کا درخت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو ایمان ہے، ایمان کے تقاضے ہیں، اس کی بھی ایک لذت ہے۔ ایک آدمی کے سامنے شہد پیش کرے، اب وہ جیسے ہی شہد اگر چکے اسے کڑوا محسوس ہو تو کیا مطلب ہے؟ مزاج آدمی کا بگڑا ہوا ہے، اس کی جو قوت ذائقہ ہے، اس کا جو چکھنے کی جو قوت ہے، بیماری کی وجہ سے وہ بگڑی ہوئی ہے، تو میٹھی چیز بھی پسند نہیں کر رہا، مزیدار چیز بھی جو ہے نا کیا نہیں ہے، اسے پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہے، بخار میں آپ اس کو اچھی سے اچھی چیز دیں کڑوی لگے گی، حالانکہ وہ چیز کڑوی نہیں ہے، وہ چیز میٹھی ہے، وہ چیز صحیح ہے۔ اسی طرح معنوی چیز ایمان بھی ہے۔ ایمان اور اعمال جب انسان کا اندرون جب بگڑ جاتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے نا اسے بوجھ لگتی ہے، اسے جو ہے عبادت میں جی نہیں لگتا، عمل میں جی نہیں لگتا، ذکر میں جی نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھنے جی نہیں لگتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک مثال دی ان لوگوں کی، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی باتیں جب تم کرتے ہو تو اشمئزت قلوب الذین، ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، دل تنگ ہو گئے، بس میں ٹھیک ہے بس کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹاپک پہ بات کریں دل اندر سے خوشی محسوس کرتا ہے، یستبشرون، اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اندر سے مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت بڑی جو ہے آدمی سوچے، اس آیت کی روشنی میں آدمی کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں اپنا جائزہ مجھے لینا ہے کہ مجھے جو ہے دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، دور ہونے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس کو اعمال میں، عبادت میں جی نہیں لگتا، اور اس کو دنیا کی باتوں میں، دنیا کی مجلسوں میں، ہنسی مذاق میں وہ لذتیں ملتی ہیں۔ اچھی چیز ہے کہ بھئی کہ آدمی بیٹھے ہنسی مذاق کرے، لیکن اس کے مقابلے میں کھیل میں دل لگ رہا ہے۔ یہاں تک آدمی بگڑتے بگڑتے اس لیول پر آتا ہے، کھیل کوئی اور رہے ہوتے ہیں، یہ تماشائی بن کر مزہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ کھیل، ایک آدمی کھیل کے مزہ لے رہا نا، ایک آدمی کوئی اور کھیل رہے ہیں اور جو ہے نا میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے آدمی سوچے کہ یہ آدمی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل بھی دیکھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھلایا بھی ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے مقابلے میں جب بات آتی ہے تو اسی لیے فرمایا کہ یہ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے گزشتہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی محبت کی، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ محبت جب دلوں میں اترتی ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ یہ ربط، یہ جوڑ محدثین نے یہ حدیث کی ترتیب میں بیان فرمایا۔ پچھلی حدیث میں محبت کا معیار بتایا
کہ دیکھیں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اور جتنا یہ دلوں کے اندر اترتی جائے گی اتنا ہی کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت اللہ دیں گے۔ یہاں پر جو ہے تشریح میں لکھا ہے کہ ایمان کی لذت جب کسی کو ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا استلذاذ الطاعات، نیکیوں میں جو ہے اسے لذت ملتی ہے۔ نیکیوں میں کیسے لذت ملتی ہے؟ نماز میں ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کا جملہ ہے بڑا بہترین، یاد رکھنا ہے، صفت احسان کے ذریعے سے عبادات میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ صفت احسان، اللہ دیکھ رہا ہے، میں ابھی بات کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں دین کی بات سن رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں۔ یہ جتنا استحضار، جتنا یہ یاد ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ وہ لذت اللہ دیں گے۔ قرآن پڑھتے ہوئے کیا سوچنا ہے، میں بس ایسے ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے پڑھو، میں پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، میں اللہ کو سنا رہا ہوں۔ وہ ہو رہا نہیں؟ ایک آدمی کسی کو سنائے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ سننے والے ہیں، اللہ کو سنا رہا ہوں، تلاوت کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے میں اللہ کو دکھا رہا ہوں، میں اللہ کو دکھا رہا ہوں، یہ عمل میں اللہ کو دکھا رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لذت ہی کچھ اور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں دے، یہ بڑی بات ہے، لیکن اس کو اپنی زندگی میں حقیقت کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ اس کو لینا ہے، اس کو اتارنا ہے۔ بار بار آدمی یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ہر عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ خود دیکھیں، اگر نماز میں اس طرح اگر ہم پڑھیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس نماز کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے، اسی لیے دوسری بات یہاں فرمائی کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں مشقت برداشت کرتا ہے۔ روزہ ہے، آدمی روزہ رکھتا ہے، مشقت ہو رہی ہے، بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں میری مشقت کو، جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، جس کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے نا۔ مشقت اسی کو کہتے ہیں نا، میں اس کام کو کرنے کے لیے میں مشقت ہو رہی ہے، اور یہ مشقت اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو کتنا بڑا، اللہ کے علم میں ہے یہ چیز، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کو جو لذت ملتی تھی نا، اللہ اکبر، یہ ان کا ایمان، ان کا استحضار اس لیول پر ہوتا تھا کہ بس حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ ابن یمان صحابی ہیں، ان کو جو ہے روم کے بادشاہ نے پکڑ لیا۔ دیکھیے وہ ایمان کیسا ان کے نزدیک، کیسی وہ ایمان کی حلاوت انہیں ملی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے آدھی حکومت پیش کی ایمان چھوڑنے کے لیے، آدھی حکومت۔ اللہ دیکھ رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر ان سے کہا گیا اگر تم یہ نہیں مانو گے تو ہم تمہارے ساتھیوں کو اٹھا کے ڈال دیں گے گرم گرم کھولتے ہوئے تیل میں، اور تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ پھر جب انہیں لے جایا جا رہا تھا تو ان کے جو ہے آنکھوں سے آنسو نکلے، تو بادشاہ کو بتایا گیا، تو بادشاہ نے کہا لے کے آؤ۔ لگتا ہے ڈر گئے، کہا نہیں ڈرا نہیں، اگر میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے بال کے بقدر بھی میری جانیں ہوتی، ایک ایک جان میں اللہ کے لیے دے دیتا، کیونکہ جان دیتے ہوئے اللہ کو دے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید عربی میں کہتے ہیں گواہ، بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے اپنی جان پیش کر رہا ہوں۔ ہم لوگ اردو میں شہید بولتے ہیں جو مارا جاتا ہے، لیکن شہید کا جو اصل لفظی ترجمہ ہے وہ گواہی دیتا ہوا، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے تیرے نام پر اپنی جان دے دی، تو گواہ رہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے۔ ابھی ماشاءاللہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہترین موقع ہے کہ ہماری عبادتیں بڑھنی چاہیے، اور ان عبادتوں میں ہم کیا کریں، ہم جو ہے اس چیز کو لائیں، اس کی مشق ہمیں کرنا ہے۔ ہر چیز کے وقت میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو بتانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کو کہتے ہیں وہ بزرگ جو کہتے ہیں نا، بہت بڑے محدث سے کہتے ہیں صفت احسان سے عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، صفت احسان سے عبادت کی حلاوت ملتی ہے۔ دعا مانگ رہے بیٹھ کے، دعا مانگتے ہوئے یہ آدمی سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس موقع میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ قدرت ہے پوری کرنے کی، تو دعا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ بہت بہترین، یعنی مطلب یہ کہ
ایمان کے معیار کو، ایمان کو بڑھانے کے لیے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 خوبیاں ایسی ہیں، 3 خوبیاں جس کے اندر بھی یہ 3 خصلتیں، 3 باتیں پائی جائیں، ایمان کی حلاوت، مٹھاس، ایمان کی لذت اللہ اسے دے دیتے ہیں، وہ پا لے، وہ محسوس کرے گا۔ جیسے زبان پر شہد رکھتے ہیں، زبان ظاہری نعمتوں کو محسوس کرتی ہے، ایمان دل کی نعمتوں، دل جو ہے نا ایمان کی نعمتوں کو محسوس کرتا۔ وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، بہت اونچے لوگ، وہ یہاں سے نکل کر یہاں تک آتا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے، جب اللہ کا نام لیتا ہوں میں زبان پر تو میرا منہ میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی یعنی مطلب مبالغہ نہیں ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو یہ کم از کم یہ تو درجہ ہے، یہ نعمت جیسے شہد زبان کو میٹھا کرتی ہے، ایمان اعمال میرے دل کے اندر حلاوت پیدا کرے۔ اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو پھر یہاں سے نکل کر آپ دعائیں دیکھیں، سبحان اللہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل کی بہار کسے کہتے ہیں؟ بہار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل آدمی، ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اس میں ایک نصیحت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، ان یکون لسانک، کہ تمہاری زبان ہمیشہ ذکر کرتی رہے، نہیں فرمایا رطب اللسان، رطب کہتے ہیں رطب، دیکھا آپ نے کھجور کیسا یعنی ماشاء اللہ رطب جو ہے نا کیسا شیرہ ٹپک رہا ہوتا ہے نا، ایک سوکھ جائے تو الگ ہے، لیکن جب وہ درخت سے نکلتا ہے جتنا پکتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تر و تازہ رہے، آدمی گنگناتے رہے، آدمی یہاں پر لذت، جس چیز کی لذت ہوتی ہے اس کی وہ آدمی گنگناتا ہے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو گانے سے مناسبت ہوتی ہے، گاتے گاتے چلاتا ہے، گاتے گاتے بھاگ رہا ہے، گاتے گاتے، کسی کو جو ہے ذکر سے، کسی کو تلاوت سے، تو بس وہ تلاوت کرتے کرتے ہی یہ مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ 3 باتیں اس حدیث میں فرما رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہو۔ یہ گزشتہ اس پر بیان کیا، عقلی محبت مراد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہو اللہ کی۔ اور دوسری چیز، آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے، آپس میں بچوں سے محبت، میاں بیوی آپس میں محبت، ماں باپ بچے ماں باپ سے محبت، ماں باپ بچوں سے محبت، یہ یہاں سے بھی اللہ کے لیے شروع یہاں سے ہو۔ پھر ہوتے ہوتے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، مختلف گھرانے، مختلف خاندان، مختلف علاقے کے، محبت اللہ کے لیے ہو۔ جب اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے وہ ایمان کی حلاوت، مزہ ملتا ہے۔ ان یکون المرء، کہ آدمی محبت کرے، یہاں 2 معنی ہیں محدثین نے لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سب کے لیے ہے، ہماری آپس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا، جس سے محبت کرے، جس سے یعنی محبت جس سے ہوتی ہے نا، جب کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو، پھر اللہ کے لیے جب محبت ہوتی ہے تو اس سے دین سیکھنا، اس سے عمل سیکھنا، اس سے تربیت اخلاق بنانا آسان ہوتا ہے۔ حضرات محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی بات لکھی ہے، جس سے علم سیکھا جائے اس سے محبت اللہ کے لیے، جس سے عمل سیکھا جائے اس سے محبت اللہ کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے محبت ہوتی ہے، بعد میں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ محبت ہوتی ہے، پھر بعد میں سیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی محبت سے بے نیاز مت ہو، آئی ڈونٹ کیئر، نہیں، پہلے دلوں میں محبت ہوگی تو پھر دین اس راستے سے آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں اتار دی گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا آپ اعلان کرو میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں۔ وہ محبوبیت کیسے اتاری؟ صداقت سے، امانت سے، صفات سے۔ تو آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود الی الکفر، ایمان اتنی قیمتی ہو، اتنا قیمتی ہو، اللہ نے توفیق دی ایمان کی، اللہ نے توفیق دی ایمان کی، ایمان کے ملنے کے بعد کفر کی طرف، کفر کے اعمال کی طرف جانا، ادھر پھر جانا،
اتنا ہی ناپسند ہو جیسے کوئی آگ میں جانا۔ ہر چیز میں سمجھوتا ہے، ہر چیز میں سمجھوتا ہے، دین کے معاملے میں سمجھوتا ہے۔ ہاں، دین ایک ایسی چیز ہے، ایمان ایسی چیز ہے، ہاں، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ آدمی اس کے معاملے میں نہیں، بھئی اللہ کا دین ہے، ان یکرہ ان یعود الی الکفر، کفر کی چیزیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ کفر سے اور کفر کی چیزیں ہیں، گناہ، نافرمانیاں، اس کی کراہت میرے دل میں پیدا کر دے۔ حبب الینا الایمان، ایمان اور ایمان کی چیزوں کی محبوبیت میرے دل میں ڈال دے، یہ مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ جو ہے نا، یہ آخری جو بات بیان فرمائی ہے، یہ جو ہے ہمیشہ ایمان والا جو ہے اس فکر میں رہتا ہے کہ میں ایمان پر باقی رہوں، میرے بچے ایمان پر باقی رہیں، اس فکر کے ساتھ رہنا ہے، گویا اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں۔ یعنی بعض ٹینشنوں میں، بعض فکروں میں آدمی پریشان، آدمی جو ہے گھل جاتا ہے۔ میں اپنے ایمان پر رہوں، میں اپنے دین پر جم کر رہوں، میرے بچے دین پر رہیں، کیسے میں اپنے آپ کو ایمان پر، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو کفر کی طرف مجھے کھینچے۔ یہ فکر جو رہنا، اس فکر، کسی کو اگر یہ فکر مل جائے، اس کو گویا ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان کی حلاوت مل۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حلاوت ایمان کیا ہے، اطاعت کی، اعمال کی لذت۔ دوسرا جو ہے، عمل کرتے ہوئے مشقت اگر ہو رہی ہے، وہ مشقت اللہ دیکھ رہے۔ وہ تیسری چیز ہے صبر۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے میرے سے زیادتی کر دی، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، معاف کرتے ہوئے کون دیکھ رہا ہے؟ میں اس کو برداشت کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز سوچتا نا آدمی، وہ اس کے صبر میں بھی لذت ہوتی ہے، اس کے صبر میں لذت ہوتی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، میری برداشت کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے جھیلنے کو اللہ دیکھ رہا ہے، میرے درگزر کرنے کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یعنی ایمان جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے دوستو، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری جو روایت ہے، یہی مضمون ہے اس میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاقہ، یہاں پہ ذاقہ کا لفظ ہے، ذائقہ، ٹیسٹ۔ میں نے جیسے کہا زبان کا بھی ایک ٹیسٹ، دل کا بھی ایک ٹیسٹ۔ ذاق طعم الایمان، چکھ لیا، مزہ لے لیا اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کا، ایمان کے ٹیسٹ کا مزہ لے لیا کہ ایمان کی مٹھاس ہے، یعنی کتنی ہوئی۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس کی کہ کبھی آپ جیسے پیدا کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل عمل میں، جیسے میں نے بتایا، جو بھی میں عمل کروں اس استحضار کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اس کو کرتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس میں حلاوت، اس میں مٹھاس آئے گی، لذت آئے گی۔ ہاں بھی اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے، اللہ۔ اسی لیے پتہ نہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں آدمی بھول جاتا ہے جب وہ نعمت ملتی ہے۔ اللہ کا نام دنیا میں لینا یہ بھی لذت کی چیز ہے، اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار آخرت میں، جنت میں، یہ بہت بڑی لذت کی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں یہاں فرمائی۔ کیا؟ اللہ اکبر، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا اس شخص نے جس کے اندر 3 باتیں ہوئی۔ یہاں بھی 3 باتیں، یہ تینوں باتیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ سب سے پہلی چیز، من رضی باللہ ربا، اللہ میرا رب ہے، جو اس بات پر خوش ہو گیا۔ خوشی ہونا، اللہ تو سب کا رب ہے نا، اللہ تو سب کا رب ہے، اور اللہ کو سب رب مانتے بھی ہیں، اکثر مانتے ہیں ایمان والے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایمان کا مزہ لینے کے لیے اس سے آگے بڑھ کر خوش ہونا ہے۔ اللہ میرا رب ہے، ایک آدمی مان رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ایمان ہو گیا اس کا۔ خوشی زبان سے، دل سے خوشی کا اظہار، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ پتہ ہے اللہ میرا رب ہے مختصر جملہ ہے، لیکن کیا مطلب ہے؟ اللہ میرا رب ہے، اللہ کی ربوبیت، جتنے کام اللہ نے کرنے کے لیے کہے مجھے، یہ سب میری تربیت کے لیے کیے کہے، ان سب کو خوشی خوشی کرنا۔ ان سب کو کیسے کرنا؟ خوشی خوشی۔ ہاں، یہ کام کرو بولے، نماز پڑھنے کے لیے بولے، نماز پڑھوں گا، پڑھ رہے ہیں، لیکن خوشی خوشی پڑھنا۔ کیوں پڑھیں گے؟ بھئی اللہ نے کہا ہے مجھے۔ جب ایمان کا ٹیسٹ ملے گا،
بھئی یہ گناہ کے قریب مت جاؤ، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو، یہ گناہ مت کرو۔ آدمی کہہ رہا بھائی ٹھیک ہے بھائی، کیوں؟ خوشی خوشی، بھائی اللہ نے کہا ہے میں نہیں کرنا ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ اس حدیث میں جو بات کہی جا رہی ہے بات خوشی کی ہے۔ رب تو اللہ کا سب ہے، رب تو اللہ تعالیٰ سب کے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اندر، اسی لیے جو ہے نا دعا میں سب سے زیادہ اللہ خوش کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے، جب بندہ اللہ، اسی لیے وہ کلمات جن کلمات میں اللہ کی حمد و تعریف ہے اس کلمات کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ آیت الکرسی سب سے اعظم ہے، پورے قرآن پاک کی سب سے عظمت والی بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی تعریف ہے، بندہ خوش ہو کے پڑھتا ہے۔ اللہ تو حی ہے، قیوم ہے، اونگ سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، ہاں کوئی چیز تیرے احاطہ نہیں کر سکتی، آسمان و زمین سب تیرا ہے اللہ، تیرا علم کامل ہے، تو علی ہے، تو عظیم ہے۔ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تبھی تو تعریف کرتے ہیں، تعریف کبھی روتے ہوئے، سوتے ہوئے، بیزار ہوتے ہوئے کرتے ہیں کیا؟ ایک آدمی کبھی کسی کی ٹھیک ہے، اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ایسے ویسے، آدمی جب یہ کلمات پڑھے نا تو اندر سے خوشی خوشی پڑھے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اندر سے سوچے۔ سورہ حشر کی آخری آیتیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا، تیری یہ صفات ہے۔ آپ کون ہیں یا اللہ؟ وہ اللہ الخالق باری مصور اسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ ہے اصل، یہ آدمی کوشش کرے نا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی لذت دے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اندر سے خوشی کے ساتھ، جب کیا ہوگا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائے ہیں سب سے پہلے اس میں سوچیں کہ یہ میری تربیت کے لیے ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ ربوبیت۔ ربوبیت کے معنی کیا ہے؟ دیکھو ڈاکٹر جو ہے نا بعض چیزیں کرنے کو کہتا ہے، بعض چیزیں منع کرتا ہے، پرہیز بھی کراتا نہیں کرنا، وہ تربیت کے لیے۔ آپ کا جسم صحیح ہو جائے، آپ یہ ان چیزوں کو 1-2 ہفتے کے لیے بند کر دیں، اچھا آپ یہ چیزیں کرتے رہے، تربیت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تربیت کے لیے حرام چیزوں کو منع کیے ہیں، حلال چیزوں کو، فرائض کو حکم دیے ہیں۔ اب ان فرائض کو خوش خوش ہو کر کرنا، ان محرمات کو خوش ہو کے چھوڑنا، اس کو کہتے ہیں۔ یہ جب ہوگا نا، اسی لیے وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، جو شخص اپنے غصے کو قابو پا لے اللہ اسے ایمان کی حلاوت دیتے ہیں۔ جو شخص، کوئی آدمی کوئی نامحرم سامنے سے گزرے اور فوراً اپنی نظروں کو جھکا لے، اللہ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے بھر دیتے ہیں، ایمان کی حلاوت سے، کیونکہ اللہ کے رب ہونے پر اس نے گناہ کو چھوڑا، اللہ کے رب ہونے پر اس نے گناہ کو خوشی خوشی چھوڑا، اللہ اس کا اکرام ایسا کرتے ہیں، اس کے دل میں جو ہے نا ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی حلاوت ڈالتے ہیں۔ اللہ نے اس کی توفیق دی، سمجھ گئے نا؟ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہی چیز ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان ہیں ہم سب، لیکن خوشی خوشی، خوشی خوشی ہو۔ اسلام پوری زندگی میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے غم میں، ہماری ایک ایک چیز کے اندر، ہر جگہ خوش خوشی۔ بھائی الحمدللہ، یہ تو اچھا یہ دین ہے، اچھا یہ دین ہے، یہ ہمارا دین ہے بھائی۔ اس دین کو جو ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں نے پسند کر کے تجھے دیا ہے یہ طریقہ، میں نے پسند کیا۔ اس کی مثال ایسا ہے، ایک آدمی عمرے سے آئے اور آ کر کہے میں نے آپ کو پسند کر کے یہ جو ہے نا یہ جو ہے جبہ لے کر آیا ہوں، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے صرف ایسے ایک جبہ دے دے وہ جزاک اللہ، لیکن یہ آدمی کہے میں نے آپ کو یاد کر کے پسند کر کے یہ جو ہے نا یہ ڈریس لیا، یہ آپ کے لیے ہے، آدمی کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے، میں آپ کے لیے یہ عطر پسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جملہ کرے وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ، میرے بندے میں نے پسند کر کے تجھے یہ اسلام دیا ہے، اور اس کے جملے میں اللہ ہمیں توفیق دے دے تو ہمیں پسند، یہ خوش ہو جائے اندر سے، زبان سے خوش، دل سے بھی خوش۔ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اندر سے خوش ہونا ہے۔ خوشی کا اظہار زبان سے، خوشی کا اظہار دل سے، جب آدمی اندر سے کرتا رہے گا سنت کو خوشی سے، یہ نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ آپ کو یہ چیز پسند نہیں، آپ کو یہ چیز پسند نہیں، آپ کو یہ چیز پسند نہیں،
چھوڑ دیں گے اس خوشی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں. کیا ملے گا؟ طعم الایمان. چکھ لیا اس نے ایمان کا ٹیسٹ، چکھ لیا اس نے ایمان کا مزہ. اب دل میں جو ہے نا اس کو لذت مل رہی ہے. اللہ اکبر. بہترین موقع رمضان کا ہے. اس کی مشق، اس کی محنت، اس کی تدبیریں ہیں نا. یہ تدبیر 5 باتیں ہیں تدبیر کے لیے علماء نے لکھی ہیں. 5 باتیں. سب سے پہلی بات، آدمی اپنے دل میں یہ فکر پیدا کرے کہ مجھے کرنا ہے. کیونکہ دنیا تدبیر پلاننگ کی چیز ہے، بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے نہیں. سب سے پہلے آدمی یہ طے کرے مجھے یہ کرنا ہے. دوسرا جو ہے نا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. اللہ کو یاد کرنا، خوب اللہ کا ذکر کرنا. کیسے کرنا ہے؟ اللہ سن رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. میں اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں. اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں. یہ چیزیں. چوتھی چیز، آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت. بھئی اللہ کا بندہ، اللہ میں ان سے اللہ کے لیے ملوں گا تو اللہ خوش ہوں گے. اللہ دیکھ رہے ہیں میں ان سے کس لیے مل رہا ہوں. زبان سے تو جو ہے نا ہوتا ہے نا کچھ بھی بول لیں، لیکن دل اللہ دیکھ رہے ہیں میں ان سے کس لیے مل رہا ہوں. نہیں، اللہ کے لیے مل رہا ہوں. اور 5ویں چیز ہے نوافل کا اہتمام. ہمارے حضرت فرماتے تھے کم از کم ایک نفل کوئی زندگی میں پابندی سے شروع کرو. ایک نفل زندگی میں پابندی سے شروع کرو، بقیہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائیں گے. نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہیں. علماء نے لکھا ہے اللہ کی محبت. فرائض اللہ کی عظمت کا حق ہیں، نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے. ابھی تو ماشاءاللہ کل سے تو لیلۃ النصف من شعبان شروع. سمجھیے کہ اب تو جو ہے تیاری ہے رمضان کی انشاءاللہ. رمضان اب تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر کے پلاننگ کر کے ہم جو ہے نا انشاءاللہ ایک ترتیب بنا دیں انشاءاللہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آنے والے مبارک مہینے کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا اور اللہ سے قرب اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حاصل ہونے کا، اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.